اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی چیز کے ذریعے سے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مال میں کوئی کمی ہو جانے کی سبب سے، والانفس والثمرات، اور تمہاری جانوں اور تمہارے پھلوں میں نقصان مبتلا کر دینے سے۔ وبشر الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازش اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر جو شروع میں ارشاد فرمایا پہلی آیت میں، اس کی تو کافی ساری تفصیل اور تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو استعینوا کی کافی بحث جو ہے نا ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت بھی پڑھی تھی، اور پھر سورہ بقرہ کی شروع والی آیات میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نیکی کی طرف، دو نیکیوں کی طرف اشارہ کیا، صبر کرو اور نماز پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز کے ذریعے سے مدد اس طریقے سے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں صلاۃ الحاجت موجود ہے، انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو دور فرمائے گا۔ یہ تو ہے نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور پھر ہے صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ صبر کے ذریعے سے کیسے طلب کرے گا انسان؟ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس پر صبر کرے اور رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے کہ میرا رب مجھے ضرور شفا عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ضرور دور فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صبر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہے تو یہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بشارت سنائی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی آیت کے تحت، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے، یعنی حضور اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، جس کا میں نے بھی آپ کو اشارہ کیا کہ صلاۃ الحاجت ایک موجود ہے احادیث میں، انسان کو کوئی پریشانی آئے تو وہ صلاۃ الحاجت پڑھے۔ بلکہ ایسے مواقع بھی آئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، تو حضور نے فرمایا تمہارے حق میں بہتر ہے یا رسول اللہ، نہیں مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ایک دعا ارشاد فرمائی، وہ دعا لے کر چلے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا، نفل پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا اور اس دعا کو پڑھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھیں روشن کر دے گا۔ جب وہ صحابی گھر گئے تو انہوں نے جا کر وہ اسی طرح سے وہ دعا پڑھی، صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ آنکھیں روشن کر دی تھیں۔
اسی طرح بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ہے، بچپن میں تھے، صحیح بخاری جن کی ہم پڑھتے ہیں، بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے تو ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، نابینا ہو گئے. آپ کی والدہ جو انتہائی نیک خاتون تھیں، انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو درست کر دے. تو ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کثرت دعا کی برکت سے، یعنی تم جو انتہا دعا کرتی ہو اپنی بیٹے کے لیے، بہت زیادہ دعائیں کرتی ہو، تو اس دعا کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. وہ بیدار ہوئیں تو دیکھا تو امام بخاری جو بھی بچے تھے، آپ کی بینائی واپس آ چکی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو کیا مقام عطا کیا. تو ایسی چیزیں مطلب احادیث میں بھی موجود ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی مروی ہیں، صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، اور بزرگوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے صبر سے، یہ اب آپ کی والدہ کا صبر تھا، انہوں نے واویلا نہیں کیا، کوئی ماتم نہیں شروع کر دیا کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں اور انتہائی شدت کے ساتھ، جس کو کثرت کے ساتھ آپ نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امام بخاری کی بینائی لوٹا دی. اسی طرح ہم نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی ایسا موقع ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے. تو یہ سنت طریقہ ہے، اور ایسا سنت طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، لیکن صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے طلب کرو. ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس بندے کے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی کا خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مال چوری ہو جائے، تو وہ نماز پڑھتا بھی ہو تو وہ اس غم کے اندر، اس پریشانی کے اندر نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. گھر میں کوئی خدا نہ خاصا ڈیتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لیکن کوئی ایسا موقع آ جائے تو لوگ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے موقع پر تو نماز پڑھنی چاہیے تھی. شادی بیاہ کا موقع ہے، بیٹی کے اوپر قرآن پاک کا سایہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے. اللہ تعالیٰ نے تو مدد نماز کے ذریعے سے دینی تھی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے تو ماں باپ سے لے کے آگے پورا خاندان وہ نماز ایسے چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے فرائض میں ہے ہی نہیں ہے نماز، یا جیسے اللہ نے حکم دیا ہوگا جب شادی کرنی ہو تو نماز چھوڑ دو. تو ہمارے معاشرے کا حال تو یہ. پھر ہم بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھے ہیں. شادی سے پہلے تو استخارہ بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، اس کے باوجود اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں. تو پریشانیاں تو آنی تھیں کہ آپ نے وہ شادی کے دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کام شروع کر دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے. اب اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اسی آیت کے تحت میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم شہید کی بحث پڑھیں گے کہ شہید کون کون ہوتا ہے. دراصل تو یہ شہید کا ذکر ہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، یعنی کہ جس کو ہم عام طور پہ شہید کہتے ہیں، تو اسے مردہ نہ کہو. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو ہرگز مردہ تصور بھی نہ کرو، یہ تصور ہی نہ رکھو کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء، وہ زندہ بھی ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے رزق بھی دیتا ہے، جیسے تم رزق کھاتے ہو ایسے اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے انہیں اپنے فضل کے ساتھ جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا وہ اس چیز پر بڑے خوش ہیں، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اس آیت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جہاں ہے کہ وہاں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بڑا دقیق نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہی ہے. اب
کوئی ادھر ادھر کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کون؟ جو مر گئے. جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس پر وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کس پر خوش ہوتے ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. وہ لوگ جو انہیں ابھی نہیں ملے، جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں، اللہ مرنے والوں کو ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ جو تمہارے بعد زندہ ہے نا، تمہارے بیٹے، تمہاری آل اولاد، تمہارے رشتہ دار، دوست احباب، ان پر بھی اللہ جو ہے نا وہ کوئی غم یا کوئی غمگین یا کوئی خوف طاری نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی تمہارے ساتھ ملا دے گا. تو وہ ان لوگوں کی خوشیوں پر بھی خوش ہوتے ہیں. تو آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے والے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور جس جس چیز کے بارے میں چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو، اس مرے ہوئے شخص کو، اس شہید ہو جانے والے شخص کو، دنیا سے چلے جانے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد والوں کے احوال بتاتا ہے کہ بعد والے کس حالت میں ہیں. یہ تو آیت کریمہ بتا رہی ہے، میں کوئی کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو بھی آئے نہیں ہیں، جو بھی ان سے ملے نہیں ہیں، جو بھی زندہ ہیں دنیا میں اور ان کے بعد آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی شہید ہو جانے والوں کو خوشخبری سنا دیتا ہے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب عام طور پہ تو ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جو شخص زمین پر چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہے، جو پھڑک گیا زمین کے نیچے چلا گیا وہ مردہ ہے. لیکن ان آیات سے پتہ چلتا ہے، اور ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیات پڑھی تھی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والی پوری آیت، کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موت کا یا مردہ ہونے کا تصور نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان زندہ ہی ہے. صرف فرق یہ ہے، اس فرق کو یوں سمجھ لیں، اگر ہم آج کل کے اپنے اعتبار سے دیکھیں، یہ دنیا مادی ہے، اس دنیا کا کوئی نہ کوئی جسم ہے. انسان جب اگلے جہان میں چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی جسم سے، اپنے ذاتی جسم سے بھی اور اس مادی دنیا سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. وہ پھر عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے. عالم ارواح پہلے والا، عالم ارواح، عالم برزخ بعد والا. تو وہ بھی ایک پوری دنیا ہے، پورا عالم ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو وہ جو تمام عالمین ہیں تو عالم برزخ بھی ان میں سے ایک عالم ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ وہاں پر بھی پالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تبھی تو رب نے فرمایا یہ ساری کائنات تو صرف ایک عالم ہے. اب وہ لوگ جن کی زندگی کھیل کود میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے نا وہ پڑ جائے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہوں، کفر میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہوں، عمل کرنے والے نہ ہوں، دین کے راستے پر چلنے والے نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مردہ کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردہ کہا ہے. کہ سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ، زندہ لوگ ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ڈھیٹ ہیں، اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آج کو بہت سارے مسلمان ہیں، جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، نیک لوگوں کو سنتے نہیں ہیں، علماء کو سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، مردوں کو سنا نہیں سکتے. کیا وہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے تھے؟ اللہ نے ان کو مردہ کہہ دیا. شہید جس کی گردن جسم سے الگ ہو چکی ہے، وہ زمین کے نیچے جا چکا ہے، ختم ہو چکی ہے اس کی زندگی، اللہ نے اس کو زندہ کہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موت اور زندگی کا تصور ہی اور ہے. ہمارے ہاں، ہماری اس دنیا میں موت اور زندگی کا تصور اور ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بندہ سانس لے رہا ہے، جس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، وہ زندہ ہے، جو زمین کے نیچے چلا گیا وہ مردہ ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں مردہ ممکن ہے زمین کے اوپر ہو، جیسے اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى،
اور زندہ ممکن ہے زمین کے نیچے ہو، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ شہید زندہ ہیں. تو اللہ کے ہاں موت اور زندگی کا تصور اور ہے. یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موت اور زندگی کا تصور انسان کے نیک اعمال پر منحصر ہے، کہ اگر انسان نیک ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو پھر تو وہ اس دنیا میں بھی زندہ ہے، اس دنیا کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم ان لوگوں کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس کی میں نے آپ کو ایک بار مثال عرض کی تھی، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس زندگی کا شعور کس کو ہے؟ علم تو ہے، علم اور شعور الگ الگ چیزیں ہیں. علم تو ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، علم تو ہے کہ مرنے کے بعد شہید زندہ ہے، علم تو ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں؟ بھئی 4 فٹ کی قبر کے اندر کوئی بندہ زندہ ہو، وہ تو زندگی سے بدتر زندگی ہو جائے گی، اس سے تو مر جانا بہتر ہے. لیکن وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی کا اللہ نے خود فرما دیا کہ تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے. علم تو رکھتے ہو لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، یہ آیت شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی. جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے 8 انصار میں سے. جو مہاجرین میں سے شہید ہوئے تھے ان میں عبیدہ بن حارث، عمر بن ابی وقاص، ذو الشمالین، عمر بن نفیلہ، عامر بن بکر، مہجہ بن عبداللہ، اور انصار میں سے سعید بن خثیمہ، قیس بن عبد المنذر، زید بن حارث، تمیم بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن افرا، عوف بن افرا. یہ 14 صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، غزوہ بدر میں شہید ہوئے. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی فلاں جگہ پر مرا، فلاں جگہ پر مرا. تو اللہ نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اب دوسرا قول اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ منافقین اور کفار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں. یعنی کہ وہ مسلمانوں کے شہید ہو جانے کو، جنگ میں غزوات میں شہید ہو جانے کو وہ کہتے تھے یہ فالتو مر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ کے. تو اللہ نے فرمایا یہ فالتو نہیں مرے، یہ بلکہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تو انہیں رزق بھی دیتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے. اب برزخ میں حیات، یہ اس سے کیا چیز ہے، کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ ہم جو کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان زندہ ہے، قبر میں حیات کئی قسم کی ہے. حیات کی ایک قسم برزخی حیات ہے، یہ ایسی زندگی ہے، یعنی برزخ کی زندگی، یہ ایسی زندگی ہے، یہ زندگی مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. جس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، تم مر جاؤ گے، ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کر دے گا. مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا اور سب کو زندہ کرے گا، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کے سب ہی زندہ ہوں گے قبر میں. حتیٰ کہ وہ حدیث پاک بھی ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا وضع فی القبر، جب لوگ دفنانے والے اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں وہ واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ مردہ جو ہے فیسمع قرع نعالہم، وہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو مردہ تو ویسے تو سنتا نہیں ہے، تو وہ کیسے سنتا ہے؟ اور منو مٹی کے نیچے، قبر کے نیچے، قبر کے اندر وہ زمین کے اوپر والوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی زندگی عطا کرتا ہے، ہم اس زندگی کو نہیں جانتے. وہ زندگی جسم سے آزاد ہوتی ہے. یہ اس کو پڑھ لیں پھر ہم شہید کی طرف آتے ہیں. اب دو چیزوں کے درمیان حد اور حجاب کو برزخ کہتے ہیں. مطلب یہ اب بیان کریں برزخ کس چیز کا نام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے یا عالم برزخ ہے، تو برزخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہونا، آپ ان کے درمیان میں پردہ لگا دیں، ان کے درمیان میں پردہ لگا دیں تو اس پردے کو برزخ کہا جاتا ہے. تو اس زندگی جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور جو مرنے کے بعد ہم نئی زندگی جیئیں گے، وہ دونوں زندگیاں ان کے درمیان میں موت پردہ ہے، اس موت کو برزخ کہا گیا. اسی طرح سے
یہ زندگی اور قیامت کے دن کی زندگی، یہ دونوں زندگی ہیں، ان کے درمیان میں وہ قبر کا ایک پیریڈ ہے. اس لیے اس پردے کو، قبر کے پیریڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کہا، یا احادیث میں اس کو برزخ کہا گیا. قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس میں وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ جب مرے ہیں، مرنے کے بعد سے لے کے جب تک اٹھائے جائیں گے تب تک ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے. اس پردے کو اللہ نے قرآن پاک میں خود برزخ فرمایا. اب اس برزخ میں یعنی کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، جزا بھی ملتی ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، چند دن گزرتے ہیں، قبر بدبو مارنے لگ جاتی ہے. کئی ایسے نیک بندے ہیں، یہ پچھلی صدی میں 1970-80 کے درمیان میں عراق کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبریں کھودی گئی تھی کہ پانی آ گیا تھا. 1400 سال 1300 سال گزر جانے کے باوجود بھی جسم تو جسم، وہ کفن کپڑا وہ بھی سلامت تھا. آپ ذرا تصور کریں، 1300 سال گزر گئے ہیں، قبر سلامت ہے. اور یہ مواقع ہوتے رہتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو کئی بزرگوں کی، اولیاء کی، صحابہ کرام کی قبور جو ہیں، مزارات، وہ بسا اوقات بعض اوقات کھولنے پڑ گئے، پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، یا دریا کا پانی آ گیا، تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کو یہاں سے مطلب کھول کے دوسری جگہ جا کے دفن کر دیا جائے، شریعت کا مسئلہ موجود ہے. تو جب قبر کھودی گئی تو بجائے یہ کہ وہاں پر چند ایک ہڈیاں ہوتی، یا وہاں پر کچھ بھی نہ ہوتا، یا کوئی گلا سڑا کپڑا ہوتا، یا گلی سڑی لاش ہوتی، بلکہ کچھ بھی نہیں، وہ جسم اس طرح کے اس طرح ہی موجود تھے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ جب قبر کھودی گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جسم موجود تھے، تو وہ جسم ایسے تھے کہ اگر ان کے جسم پر ہاتھ پر انگلی رکھی گئی نا، آپ اپنے ہاتھ پر ذرا انگلی رکھ کے دیکھیں دبا کے، تو وہ ہاتھ انگلی کے نیچے کا کچھ حصہ نا سفید ہو جائے گا، کہ مطلب وہاں سے خون تھوڑا سا رک جاتا ہے، خون کی وہ جو گردش ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، دوبارہ چھوڑیں گے وہ سرخ ہو جائے گا. اس طرح سے ان جسموں کے اندر 1300 سال ہو گئے جن کو فوت ہوئے، ان کے جسموں میں خون بھی اسی طرح سے تر و تازہ تھا، ان کے بال بھی اسی طرح سے تر و تازہ تھے. اب ذرا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انعام عطا کرتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھد گئی یا کھودنی پڑ گئی، اور ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے دکھاتا رہتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پرس اندر رہ گیا، بٹوا اندر رہ گیا، کوئی چیز اندر رہ گئی، قیمتی چیز، دوبارہ قبر کھودنی پڑ گئی. اب وہ ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک دن بھی پورا نہیں گزرا، لیکن چند لمحے گزرے تھے، قبر کھودی ہے تو میت کا چہرہ جو قبلہ رخ کیا گیا تھا وہ دوسری طرف مڑ چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے آ چکے ہیں، لاش پھٹ چکی ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے. قبر، جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے نا، وہ ہر شخص کو دباتی ہے. اگر آپ نے کبھی قبر دیکھی ہو یا قبر میں اترے ہو کسی کو دفن کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قبر کے اندر صرف ایک مردہ لٹانے کی جگہ ہوتی ہے، ارد گرد کوئی اتنی کھلی جگہ نہیں ہوتی کہ انسان کروٹ بھی لے سکے، وہ مشکل سے 1.5-2 فٹ چوڑی ہوتی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے. کسی کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور کسی کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی آپس کی جو ارد گرد کی پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ کے ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ پیوست ہو جاتی ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، احادیث کے، صحابہ کرام کی قبریں کھودی گئیں یا فلاں فلاں ایسا ہوا، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبر میں کوئی نہ کوئی زندگی ہے تو یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں نا، ورنہ تو سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو جاتا، سب کی لاشیں گل جاتی، سب کے کفن ختم ہو جاتے. لیکن وہاں پر کوئی الگ معاملہ ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، تو کچھ نہ کچھ زندگی ہے، تو تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تصور جو ہے نا ہمارے ہاں ایک عام مشہور ہو گیا ہے
یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے کہ شاید جو بندہ مر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. مرنے کا مطلب ختم ہو جانا قرآن حدیث میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا. اب اسی طرح ایک حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں، مردے سے سوالات کرتے ہیں، مردہ صحیح جواب دے دیتا ہے، قبر کو وسعت دے دی جاتی ہے، اور قبر والے فرشتے اس مردے سے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس مردے سے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، مطلب دلہن کی طرح سو جاؤ، پرسکون نیند سو جاؤ. تو گویا کہ وہاں پر بھی زندگی ہے لیکن انسان کو نیند آ جاتی ہے، وہ اسی طرح کی پرسکون زندگی ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے اذان دینے والا شہید، جو مطلب ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو. جیسے ہم میدان جنگ وغیرہ میں یا بارڈر پہ ہمارے شہید ہوتے ہیں، انہیں کی وردی کے اندر جس کپڑوں میں شہید ہوئے ہیں انہیں کپڑوں میں انہیں دفنا دیا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا جس طرح وہ خون میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ سچا ہے، واقعی شہید ہوا ہے، اس کی نیت بھی شہادت کی تھی، تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. اب پھر اس طرح کی کئی روایات ہیں. اب شہیدوں کی روح کے بارے میں روایت آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ سبز پرندے جنت کے پھلوں یا درختوں پر جو ہے نا وہ اڑ پھر رہے ہوتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی کندیلوں کے ساتھ معلق ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحیں ان کے بدن میں لوٹا دے گا. تو یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے شہیدوں کے لیے. اب اسی طرح انبیاء بھی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد بھی کی، زندہ تھے تو کیا نا سارا کچھ، 50 نمازیں 5 کروا دیں. بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضور اس مادی دنیا میں تھے، اس جسمانی دنیا کے اندر تھے، بیت المقدس میں معراج کی رات میں. تو انبیاء نے وہاں پر نماز پڑھی، تو انبیاء کے روحانی طور پہ نہیں، وہ جسمانی طور پر تھے. وہ کون سا جسم تھا اس کے بارے میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ جسم مثالی ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روحوں کو اس جسم سے، جو جسم یہ ابھی موجود ہے نا دنیا میں، ان کو اس جسم سے آزاد کر دیتا ہے. لیکن اس سے آزاد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو متمثل کر دیتا ہے، یعنی ان کو اتنی قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنا جسم مثالی بنا کر، اسی جسم کی مثل بنا کر وہ جہاں پر چاہیں جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اختیار دیتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ شاید یہ کسی خاص مسلک کی بات کر رہا ہوں، اس پر تمام مسالک متفق ہیں، اس پر اختلاف نہیں ہے. جو ہمارے ہاں آگے چل کر اختلاف ہوتا ہے نا وہ پھر ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے. میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ بسا اوقات میلاد کروا رہے ہیں یا محفل کروا رہے ہیں یا کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ نیت کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضور یہاں پر ضرور تشریف لائیں گے. یہ چیز غلط ہے. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کو پابند کرنے والے؟ لیکن اللہ کے نبی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر محدث ہیں، مطلب وہ کوئی چھوٹے بزرگ نہیں ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل حدیث ہوں، دیوبندیوں، بریلویوں، تمام کے نزدیک متفق ہیں، حدیث کے امام ہیں. ان کو جاگتے ہوئے، زندہ آنکھوں سے جاگتے ہوئے 70 دفعہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی زیارت کروائی ہے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے. اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی، یہ اب بریلوی نہیں ہے، علماء دیوبند کے امام ہیں، وہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اور اس کے قبل بیت المقدس میں بھی جمع ہو چکے ہیں. انبیاء بعد از وفات بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں.
اسی طرح وہ اپنی قبروں میں بھی موجود ہیں، اسی طرح قبر کے اندر بھی موجود ہیں، بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اسی طرح آسمانوں میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا. اور یہ سب جگہ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اب وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قبر کے اندر تو جسد حقیقی موجود ہے، اصل جسم قبر کے اندر موجود ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد ہے. ایک جسم قبر میں موجود ہے، ایک جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیر عنصری جسد عطا کیا ہے جس کو جسم مثالی ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جیسا یہ جسم ہے نا، اس طرح کا ایک جسم اور ہے جو اس دنیا سے آزاد ہے جسم. تو روح کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور اس میں تعدد ہے. ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، اور ایک وقت میں روح کا اپنے جسم مثالی کے ساتھ کئی جگہوں پر سامنے آ جانا، کئی جگہوں پر موجود ہونا، یہ بھی ممکن ہے. بالکل اسی طرح جیسے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بیت المقدس میں گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. قبر میں بھی موجود ہیں، بیت المقدس میں حضور گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ بیت المقدس کے اندر مجھے دفن کرنا، وہاں دفن نہ کر سکو تو وہاں کھڑے ہو کے ایک پتھر پھینکنا، جہاں تک وہ پتھر جا کر گرے تو وہاں پر میری قبر بنا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمیں قبلہ اول کی زیارت کی جو ہے نا وہ اسباب پیدا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں گے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر بالکل نزدیک ہے. تو حضور براق پر سوار ہیں، معراج کی رات ہے، حضور براق پر سوار ہیں، قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس میں گئے تو وہ وہاں پر موجود ہیں، حضور براق پر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. حدیث صحیح ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ میں آپ کو کسی مسلک کی بات نہیں بتا رہا، اس پر علماء کا، مولویوں کا نہیں، علماء کا اجماع ہے. تمام مسالک کے بڑے علماء اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اپنے جسد حقیقی، ان کا جو اصل جسم جو اس دنیا میں موجود تھا وہ تو ان کی قبر انور میں ہی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو جسم مثالی عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جہاں چاہیں وہاں آ جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اختیار عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اختیار نبی کا ہوتا ہے، قدرت یا یوں کہہ لیں کہ وہ اختیار نبی کا ہوتا ہے، اجازت یا اس کی طاقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اسی طرح پھر اور بہت ساری روایات ہیں. شیخ انور کشمیری ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، غالباً مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بیداری میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، کیونکہ منقول ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے 22 بار، جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا 70 بار مختلف روایات ہیں، 22 بار حضور کو دیکھا. حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی نے، یہ آج سے پرانے بزرگ ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، مسلکوں سے اور موجودہ فرقہ بازی سے اوپر کے بزرگ ہیں. اور آپ لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی نے آپ سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چند احادیث کے متعلق سوال بھی کیا کہ حضور یہ حدیث مشہور ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی سند کے اندر مجھے شبہ ہے. تو حضور نے انہیں یہ بیان کیا. تو اب دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تعلیم بھی دیتے ہیں. اب بندے کے اندر اپنے اندر کچھ ہو نا، اپنے اندر وہ ایک اتنی قابلیت ہو کہ حضور کی زیارت ہو جائے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو حضور کی زیارت کی دعا کرتے ہوں. کبھی دعاؤں میں، کبھی گڑ گڑا کے، کبھی تنہائی میں، کبھی اکیلے سو رہے ہوں تو رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ کاش مجھے حضور کی زیارت ہو جائے.
لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی یاد میں جاگتے ہیں نیند حرام ہو جاتی ہے، کبھی حضور کی یاد میں نیند نہ آئی ہو، کبھی دعا کرنے بیٹھے ہوں تو ساری دعائیں بھول گئی ہوں، صرف یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ حضور کی زیارت ہو جائے. مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. وہ نبی جو ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے، راتوں کو قیام کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، سینہ اقدس سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، تو وہ نبی ہمارا رونا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہ ہمارے لیے، ہم زیارت کی تمنا کریں خلوص دل سے، وہ ہمیں زیارت کیوں نہ کروائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسئلہ ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے یا اللہ کی نبی کی طرف سے پردے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حضور کی ذات کا ذکر میں کر رہا ہوں نا، ایک ضمنی ذکر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی دنیا میں ممکن ہے. اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی تجلیات. اور بزرگ اور صحابہ ایسے گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی، کوئی نہ کوئی تجلی دکھائی. تو یہ ناممکن نہیں ہے. امام بوصیری جن کا آپ قصہ پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. اس کو قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس کو قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ چادر والی نعت. امام بوصیری کو فالج ہو گیا تھا، آپ نے یہ نعت لکھی مولا یصلی وسلم دائما ابدا. رات کو سو گئے، سوئے تو حضور کی زیارت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے چادر عطا کی. صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر آپ کے سرہانے موجود تھی، آپ نے وہ چادر اٹھائی پہنی، آپ کا فالج دور ہو چکا تھا. اسی لیے اس نعت کا نام ہی قصیدہ بردہ ہو گیا. تو حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، ممکن ہے. علماء کا، ائمہ کا اس چیز پر اجماع ہے، اور صرف خواب کے اندر نہیں، جاگتی آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اپنے اندر تھوڑا سا جو ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ ملکہ پیدا کرنا پڑے گا، ایک خواہش اور ایک تمنا اور ایک آرزو پیدا کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو میں آپ کو وہ عرض کر رہا تھا جیسے میں نے بھی آپ کو عرض کیا تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا ہو گئے تھے، تو آپ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ ایک ضمنی سا ٹاپک آ گیا تھا. آگے چلتے ہیں شہید کی طرف، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ذکر کیا کہ ان کو مردہ نہ کہو. شہید کا لغوی معنی ہوتا ہے گواہ یا حاضر. عام طور پہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہے. اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جنت کی شہادت دی گئی ہے. شہادت مطلب گواہی، اس کو جنت کی گواہی دی گئی ہے، یہ اس لیے شہید ہے. اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے. جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، یہ شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ اس لیے شہید ہے کہ اس کو جنت کی گواہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت عطا کی ہے. وہ بشارت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے وعدہ لیا ہے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے میں. کس چیز کا وعدہ؟ وہ جنت کا وعدہ لیا ہے. اب شہید کئی قسم کا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم شہید کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید حکمی ہے. یہاں یوں سمجھ لیں کہ شہید کی ایک قسم وہ ہے جس کو ہم غسل اور کفن نہیں دیتے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں غسل دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مطابق، جو حضور کی احادیث ہیں ان کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت ملے گا، لیکن دنیا میں اس پر شہید کا حکم نہیں لگتا، بلکہ اسے کفن بھی دیا جاتا ہے، اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، اور باقی سارے احکامات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اب جو پہلی قسم ہے شہید کی، جسے ہم عام طور پہ شہید کہہ دیتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ جس کو کفن وغیرہ نہیں دیا جاتا، جس کو غسل نہیں دیا جاتا،
ایک پہلی شرط تو یہ کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کے لیے شہادت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، مسلمان کے لیے مسلمان نہیں بول سکتے، مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل اور بالغ ہو، حالت جنون میں یا عدم بلوغت میں وہ نہ مارا جائے۔ تیسری شرط ہوتی ہے حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی کہ کوئی جنابت وغیرہ یا کوئی ناپاکی نہ ہو، اس کا جسم ناپاک نہ ہو۔ چوتھی شرط ہوتی ہے بے گناہ مقتول ہو جائے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے یا میدان جنگ کے علاوہ بے گناہ مقتول ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص بے گناہ مقتول نہیں ہوا، کسی جرم کی سزا میں مارا گیا یا کچھ ویسے ہو گیا تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ بے گناہ کی پھر میں آگے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پانچویں شرط ہے کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو، کسی دھاری آلے کے ساتھ۔ حدیث میں تو دھاری دار آلہ آتا ہے، لیکن آج کل وہ جیسے گن اور پسٹل وغیرہ بھی موجود ہے، یا چھری وغیرہ کے ساتھ، چھری کانٹے کے ساتھ کسی ذریعے سے وہ مارا جائے جس سے اس کا خون نکل آئے، وہ مارا جائے۔ کوئی شخص کافروں سے، باغیوں سے یا ڈاکوؤں سے ہاتھ سے مارا گیا، ڈاکو کسی کو گولی مار دیں، وہ بھی شہید ہے۔ جنگ میں یا جنگ کے بعد جنگ کے علاقے سے مقتول ملے اور اس کے اندر نشانی پائی جائے کہ گولی وغیرہ سے مرا ہے تو وہ بھی مقتول ہے۔ پتھر وغیرہ سے جسے لوگ ماریں اور وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بے گناہ مقتول ہو جائے اس کے تحت آ جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو اپنی گاڑی کے ساتھ یا جانور کے ساتھ رون ڈالا تو وہ جس کو روندے گا وہ بھی مسلمان، وہ شہید ہوگا۔ کوئی مسلمان کسی جانور وغیرہ پر سوار تھا، اس سے گر گیا، آج کل کے دور میں سواری پر تھا، سواری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اب یہ وہ ساری صورتیں آ رہی ہیں جو جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہید قرار دیا ہے۔ کسی مسلمان کے گھر میں جہاز میں آگ لگ گئی، وہ مر گیا، جل گیا تو یہ بھی شہید ہے۔ اب یہ صورتیں وہ ہیں جو مطلب یہ کہ مقتول پر شہید کے احکامات یعنی کہ ان پر جاری ہوں گے، لیکن انہیں غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا۔ جیسے جہاز وغیرہ جل جائے، جہاز پھٹ جائے، مسلمان مر جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان شہید ہیں، ان کے جسم کو کفن اور غسل نہیں دیا جائے گا، وہ شہید کا درجہ ہی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کوئی میدان جنگ میں مارا گیا، کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اس کو شہید کر دیا تو وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے میدان جنگ میں شہید مارا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے یوں سمجھنے شہید حقیقی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، یہ شہید ہی کہلاتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور شرط آتی ہے کہ اس قتل کی سزا جس میں ابتداءً شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض مقرر نہ ہو بلکہ قصاص واجب ہوتا ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیں، کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو قتل کی 5 قسمیں ہیں، ہر بار قتل ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی وہ قتل عمد ہوتا ہے، یہ پھر آگے مقتول کی یا قتل کی آیات آئیں گی تو وہاں ان کی تفصیل وہاں دیکھیں گے، ابھی صرف میں آپ کو نام عرض کر رہا ہوں۔ کبھی قتل عمد ہوتا ہے، بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، کبھی غلطی سے قتل ہوتا ہے، کبھی قتل کا کوئی سبب بن جاتا ہے، تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس قتل کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو قتل کرنے والا ہوتا ہے شریعت اس کو قصاص اس سے طلب نہیں کرتی، اس کو قتل یا اس کو سزائے موت نہیں دیتی بلکہ اس سے دیت طلب کرتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا قتل جس قتل کے بدلے میں قاتل سے قصاص طلب کیا جائے، ایسا قتل جس قتل کے بدلے میں شرعی طور پر قاتل سے قصاص طلب کیا جائے تو وہ مقتول بھی شہید حکمی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ ظلمن مارا جائے گا، اس پر جو ہے نا وہ شہید کے احکامات جیسے احکامات لگیں گے۔ لیکن اگر قصاص طلب نہ ہو سکتا ہو قاتل سے دیت طلب ہوتی ہو، بھئی دیت دے، تو پھر اس مقتول پر شہید کا حکم نہیں لگے گا، پھر اس پر جو حکم ہے نا وہ عام انسان والا لگے گا۔ ہاں اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہے، ہم زمین کی بات کریں، عند الناس بات کریں، شرعی طور پر اس پر کیا حکم لگے گا ظاہراً۔
اسی طرح کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، خطا سے غلطی سے قتل کر دے، کسی جانور پر کسی چیز پر نشانہ لینا تھا وہ کسی انسان کو لگ گیا، وہ مار دیا اس کو، تو وہ شہید کے حکم میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شہید حقیقی کے حکم میں آ جائیں گی. یا کوئی میدان جنگ میں تھا، اس کو زخم لگا، زخم لگنے کے بعد اسے زندگی کا کوئی فائدہ، سونا پینا دوا کرنا خرید و فروخت کرنا یا ایک نماز کے وقت کے برابر حالت ہوش و حواس میں اس کی زندگی کا گزر جانا، اگر یہ ساری چیزیں گزر گئیں تو وہ شہید حقیقی نہیں ہوگا. لیکن اگر چیزیں نہ گزریں تو وہ شہید ہی ہوگا، اس پر پھر وہ شہید والے احکامات لگیں گے. یہ بہرحال جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیچیدہ پیچیدہ احکامات ہیں. یہ تو ہیں شہید حقیقی کے احکامات. ان کا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اسی کے کپڑوں کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے. وہ خون والے کپڑے ہوں، وہ جلے ہوئے کپڑے ہوں، وہ جس بھی طرح کی مرضی کپڑے ہوں، اس کو غیر مسلم نے گاڑی کے نیچے رون دیا تھا وہ اس کے کپڑے ہوں، جس بھی طرح کے کپڑے ہیں، اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اپنی سواری سے گر گیا تھا، تو وہ اس کے جس طرح کے کپڑے تھے وہ خون والے کپڑے تھے، اس کو اسی طرح سے اٹھا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، وہ شہید کے حکم میں آ جاتا ہے. اب اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، جو شرطیں میں نے آپ کو 5-6 شرائط بتائی ہیں، یہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر ایسے شخص کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور وہ دوسرے مردوں کی طرح مطلب عام حکم ہی ہوگا اس کا. ہاں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہید حکمی ہے، جس کی میں آپ کو ابھی مثالیں عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سارے لوگوں کو شہید کی قسمیں جو ہے نا یا شہید کے ساتھ شامل کیا ہے. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کر دی، ایک اس کے علاوہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ بھی شہید کی طرح ہے، یہ بھی شہید کی طرح ہے، یہ بھی شہید کی طرح ہے. وہ ہے شہید نہیں، اس کا قیامت والے دن اس کا معاملہ شہید کی طرح کیا جائے گا. اب ان میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ ایک تو وہ بے گناہ شخص جو قتل ہوا لیکن اس میں جو میں نے آپ کو 6 شرائط بتائیں اس میں وہ شرائط نہ پائی گئی. دوسرا وہ جس نے کوئی کافر یا باغی یا ڈاکو کے ساتھ لڑ رہا تھا اور حملہ کیا اور وہ حملہ خطا ہو گیا، اس کو خود کو لگ گیا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا وہ مر گیا، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. مسلم ممالک کی سرحد کا پہرا دینے والا شخص، جیسے ہمارے فوجی جوان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آرمی کے لوگ، وہ وہاں پر طبعی موت مر جائیں، کسی بیماری سے، گولی لگنے سے نہیں، دشمن کی گولی لگنے سے نہیں، طبعی موت مر جائیں، تو حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہیں. پھر اب آگے یہ ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے صدقے دل سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو، نیت ہو، دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وہ اپنی طبعی موت مر جائے، اللہ کے ہاں وہ پھر بھی شہید ہوگا. گھر میں ڈاکو وغیرہ آ جائیں، راستے میں ڈاکو آ جائیں اور ظالموں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو بچاتا ہوا مر جائے، وہ بھی شہید ہے. حکومت کا مظلوم قیدی جس کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا گیا، وہ قید میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہے. کسی وبا میں، جیسے پرانے دور میں طاعون ہوتا تھا، ابھی کرونا ہے، اس کے اندر علاج اختیار کرتے ہوئے اس کا علاج کرے لیکن صبر رکھے، لاپرواہی نہ برتے، تو وہ بھی شہید کے حکم میں ہے. پیٹ کی بیماری سے مر جائے، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. نمونیے سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. مرگی اور بخار کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. سمندر میں کشتی وغیرہ میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اور پھر جو شخص اپنی بیماری میں، بیماری لگ گئی کسی کو، بخار لگ گیا، کوئی بھی بیماری، وہ 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے. 40 بار اگر اس نے یہ پڑھ لیا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کسی کو زہریلے سانپ نے ڈنس لیا وہ بھی شہید ہے. آگ میں جل کر مر گیا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا شہید ہے. پانی میں ڈوب کے مر گیا شہید ہے. کوئی دیوار وغیرہ گر گئی تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح بچے کی ولادت کے وقت ماں کی ڈیتھ ہو گئی، ماں شہید ہے. یا بچے کی ولادت کے بعد جو ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے، بلڈ آتا ہے، اس کی مدت کے اندر اندر اگر ماں کی وفات ہو گئی تو تب بھی ماں شہید ہے.
اسی طرح پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کنواری لڑکی ہو وہ اپنے آپ کو حیادار رکھے، غیر مردوں سے محفوظ رکھے، فوت ہو جائے بغیر نکاح کے، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کسی حرام تعلق پر، اس غم پر صبر کرے، مرد کوئی بدکاری کرے، کسی اور عورت سے ناجائز تعلقات رکھے، وہ تو حرام کام کر ہی رہا ہے، لیکن یہ عورت اس غم پر صبر کرے تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہے۔ غریب الوطنی میں کوئی شخص مر گیا وہ شہید ہے، دین کا علم حاصل کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے، وہ مؤذن جو ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہو وہ مر گیا وہ شہید ہے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کا رزق کھلانے والا اور حلال کی تگ و دو کرنے والا مر گیا وہ شہید ہے۔ سچا دیانت دار تاجر، کتنے تاجر ہیں دنیا میں، دکاندار، یہ دکاندار اگر سچے ہوں نا، دیانت دار ہوں، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ امت کے اوپر رحم کرنا، امت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، سچ بولنا، ہر چیز کا خیال رکھیں، قیامت میں انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور حضور نے فرمایا یہ بھی شہید ہیں۔ پھر جو تاجر مسلمانوں کے شہر میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا ہو وہ بھی اگر راستے میں مر جائے شہید ہے۔ جس نے اپنی زندگی نیک کاموں میں گزاری، برے لوگوں سے بچتا رہا، وہ بھی شہید ہے۔ امت کے بگاڑ کے وقت، فتنے کے وقت وہ سنت پر قائم رہا، یہ جو ہمارا آج کا دور ہے، آج کے دور میں دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، تو حضور نے فرمایا جو اس دور میں سنت پر قائم رہا وہ شہید ہے۔ رات کو کوئی با وضو سو گیا، آپ وضو کر کے سوئے، رات کو موت آ گئی، شہید ہیں۔ جمعہ کے دن وفات پا لی، شہید ہیں۔ پھر جو شخص روزانہ 25 بار اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت یہ دعا مانگ لے، اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت دے، موت کے بعد کے حالات میں برکت دے، وہ بھی شہید ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو چاشت کی نماز پڑھ دے، ہر مہینے 3 روزے رکھے، وطر کی نماز نہ چھوڑے، وہ بھی شہید ہے۔ جو روزانہ رات کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شہید ہے۔ جو روزانہ حضور کی ذات پر صرف 100 بار درود پاک پڑھ لیا کرے وہ مرے گا تو وہ شہید ہوگا اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو ان سب کو کفن اور دفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ شہید ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 بار پڑھ دے اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ اس پر اپنے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے شام تک استغفار کی دعا کرتے ہیں، وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اب یہ دیکھیں شہید کی کتنی جو ہے نا وہ قسمیں آ گئی ہیں، کتنے جو ہے نا وہ ہمیں ایک اشارے بھی ملتی ہیں کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام کر لیں اور موت آ جائے تو انسان شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تھوڑا سا میں اس کے برعکس جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جو اس کی موت کا سبب بنے، جس سے اس کام کے ماہرین روکیں کہ بھئی یہ کام خطرناک ہو سکتا ہے زندگی کے لیے، وہ شخص وہ کام پھر بھی کرے، موت واقع ہو جائے، ایسا شخص شہید نہیں ہوگا۔ ایک مثال اس کی یہ کرونا والی لے لیں، ایک شخص وہ ہے جو تحفظ کر رہا ہے، ایس او پیز پر عمل کر رہا ہے، بیماری لگی ہے تو علاج کروا رہا ہے، اپنی احتیاط برت رہا ہے، وہ مر گیا تو وہ اس کا مرنا اسی طرح سے ہے جیسے وہ شہید ہے، غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید ہے، اس کو اجر اور ثواب شہیدوں والا ملے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو بالکل لاپرواہ ہے، یار موت تو سب کو آنی ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ جائے گی، ماسک پہننے سے لے کے آگے تک وہ کسی بھی احتیاط پر عمل نہیں کر رہا، علاج نہیں کر رہا، وہ مر جائے تو وہ خودکشی کے زمرے میں ہے، گناہگار ہوگا۔ علاج کروانا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ایسا علاج، ایسی چیز جو موت کے لیے یقینی بن رہی ہو، لیکن اگر ہم وہ کام کر لیں تو موت سے بچنا ممکن ہو
تو وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے. مثال اس کی چھوٹی سی مثال فقہا نے بیان کی ہے. جو شخص پیاس سے مر رہا ہے، اسے پتا ہے میں مر جاؤں گا، وہ مر گیا تو وہ شہید نہیں ہے، وہ خودکشی ہے. اگرچہ اسے شراب پی کے اپنی زندگی بچانی پڑے، اس پر فرض ہے کہ وہ شراب پی کے اپنی زندگی بچائے. یہ بہادری نہیں ہوگی کہ بھئی وہ پیاسا تھا پھر بھی پانی نہیں پیا اور مر گیا. یہ بہادری نہیں ہے، یہ خودکشی ہے. اسی طرح جو بندہ علاج کروا سکتا تھا اس علاج میں بچ سکتا تھا، اور اکثر لوگ علاج کروا کے اس میں بچ جاتے ہیں. مرنے کی شرح 1-2% ہے. نہیں کیا اس نے علاج، مر گیا تو وہ خودکشی ہوگی. یہ بہادری نہیں ہوگی. یہ پھر یہ نہیں ہوگا اس کا توکل اللہ پر بہت زیادہ تھا. یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ پر توکل یہ کہ اللہ کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرے. اور دوسری چیز ایک، اور میں لازمی سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا، کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو میں اب کسی کی جو ہے نا وہ سائیڈ نہیں لے سکتا. ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک شخص فوت ہوا پہاڑ پر، اس کا میں نام نہیں لیتا. کیٹو پر چڑھتے ہوئے، کوہ پیما تھے، پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے رابطہ کٹ گیا، فوت ہو گئے، مر گئے. لوگوں نے شہید کہنا شروع کر دیا. ایسا شخص شہید نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر درج ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم. جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. وہ شہید نہیں ہے. وہ جی ملک کا نام روشن کر رہے تھے، ملک کا بڑا نام روشن کر دیا. ملک کا نام روشن کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ جو یہودیوں نصارہ سے آیا ہے، غیر مسلموں والا طریقہ ہے، گانے گا کے، حرام کام کر کے. ایک وہ طریقہ ہے. ایک وہ طریقہ ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نام روشن کرنا. جو دوسرے طریقے ہیں وہ طریقے شریعت میں قابل قبول نہیں ہیں. آپ نے پہاڑ پر چڑھنا تھا، شوق پورا کرنا تھا، کریں. شریعت روکتی نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کی اجازت ہے، لیکن اس کی حدود ہیں، وہ شریعت کے مقاصد نہیں ہیں. نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، آپ کو ماہرین کہیں کہ اوپر آکسیجن کی کمی ہے، آپ پھر بھی ٹینک نہ لے کر جائیں یا لاپرواہی برتیں، اور آپ کو ہدایات دی جائیں کہ اس سے اوپر نہ جائیں پھر بھی جائیں، تو یہ بہادری نہیں ہے. لوگ اس کو شہادت کہیں. شریعت کی روشنی میں اور حضور کی حدیث میں یہ خودکشی ہے اور یہ حرام ہے. اور خاص طور پہ فرائض چھوڑتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے یہ کام کرنا اور پھر کہنا کہ یہ شاید شہادت ہوگی. یہ کیسی شہادت ہے بھئی اللہ کی نافرمانی میں؟ تو ایسی چیز شہادت نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے کرنا ہے تو احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کریں، اور جس قدر ممکن ہو احتیاط رکھیں. جہاں پر موت کا خدشہ آئے وہاں سے واپس آ جائیں. مجھے بتائیں کہ کوئی شخص 10 منزلہ بلڈنگ پہ کھڑا ہو کے چھلانگ مار دے اور وہ زندہ بچ جائے، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں، تو آپ اس کو بہادر کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ بے وقوفی ہے نا، جان بوجھ کے موت کے منہ میں جا رہا ہے. تو شریعت بھی اس کو بے وقوفی کہتی ہے، اس کو شہادت نہیں کہتی. باقی شہادت کی میں نے آپ کو 40-45 قسمیں عرض کی ہیں. شہید حقیقی بھی ہے، میدان جنگ میں مارا گیا، دشمن کی گولی سے مارا گیا، کسی مسلمان نے ناحق قتل کر دیا، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ شہید حقیقی کی طرح ہیں. لیکن دوسری طرف شہید حکمی بھی ہے، بیماری کے اندر مارا گیا، پیٹ کی بیماری میں مارا گیا، بخار میں مر گیا، کسی بیماری میں آیت کریمہ 40 بار پڑھ لی پھر مر گیا، علاج کرواتا ہوا مر گیا، وہ شہید ہے. احتیاط برتتا ہوا مر گیا، وہ شہید ہے. لیکن دوسری طرف جس نے لاپرواہی کی پھر وہ شہید نہیں ہے حضور کی حدیث کے مطابق، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی جو نا وہ چھوٹی موٹی حدیث نہیں. اور یاد رکھیں کہ خودکشی یا خودکشی والا کام کرنا یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. اور احادیث کے تحت محدثین لکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آگے ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے بھی صحیح۔ اس کی تفسیر کے تحت مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو شخص فرائض کو ترک کرنے والا ہو، جو شخص دولت کا لالچی ہو، جو شخص جان بوجھ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دے، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس سے موت آ سکتی ہو، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جو موت کے لیے یقینی ہو، لوگ اسے منع کریں کہ یہ کام نہ کرو، وہ پھر بھی وہ کام کرے، جو شخص لڑائی نہ جانتا ہو وہ پھر میدان جنگ میں چلا جائے، اسلحہ چلانا نہ جانتا ہو اسلحہ اٹھا کے جنگ شروع کر دے، فوجیوں کے ساتھ شریک ہو جائے، اسے منع کیا جائے اس سفر پر نہ جاؤ خطرناک ہے، وہ پھر اس سفر پہ تنے تنہا نکل پڑے، ایسا شخص شہید نہیں ہوگا۔ مفسرین نے اجماعاً لکھا ہے کہ ایسا شخص خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ بے وقوفی میں ہر ایک کو شہید کہنے لگ جاتے ہیں، تو وہ شہادت نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ میں چند ایک چیزیں بیان کریں گے پھر ختم کرتا ہوں۔ شہداء کی تعداد تو میں نے آپ کو عرض کر دی، بنیادی طور پہ ہم دو قسمیں کرتے ہیں، شہید حقیقی، شہید حکمی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ کوئی شہید حکمی کی نا 45 قسمیں بنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت انس سے، اے انس اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرے اسے باوضو پائے تو اس کی شہادت لکھ دیتا ہے، تو وہ شہادت ہوتی ہے۔ تو حضور نے یہ حکم دیا کہ شہیدوں جیسے بنو، شہیدوں والی قسم، شہیدوں کو اپناؤ۔ تو وہ کیسے اپنائیں گے ہم شہیدوں کو؟ تو وہ یہی جو حضور فرما رہے ہیں کہ وضو کر کے سو جاؤ، نیک اعمال کرو، دین پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی موت کرو، تو یہ ساری شہادتیں ہیں۔ اب شہید کے چند احکامات عرض کرتا ہوں۔ جو میدان جنگ میں مردہ پایا جائے، زخموں کا نشان ہو، مسلمان ظلمن قتل کر دے، اس پر قتل کرنے پر دیت واجب نہ ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ قصاص طلب کیا جائے، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، وہ کیوں کہ وہ شہدائے احد کے معنی میں ہوگا۔ جو شخص ظلمن قتل کر دیا جائے، کتنا بڑا اجر ہے۔ کہاں شہدائے احد، کہاں 1400 سال بعد والا مسلمان، لیکن یہ کہ پھر اعمال بھی انہی جیسے ہوں۔ اور ان کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ ان کے زخموں اور ان کے خون میں لپیٹ دو، ان کو غسل نہ دو، ان کو اسی طرح سے دفن کر دو۔ ان کو دفن کر دیا جائے گا، یہ شہید ہی ہوں گے۔ آگے ایک چیز عرض کر کے پھر ہم ختم کرتے ہیں، علم اور شعور میں فرق۔ کچھ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اچھا، یہ شہید کے بارے میں کوئی چیز رہ گئی ہو یا آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مختصراً عرض کرتا جاؤں خاص چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ شعور کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ شعور الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شعور اور چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے۔ شعور علم سے اوپر کا درجہ ہے، شعور علم سے اوپر کا درجہ ہے۔ ایک انسان کو علم تو ہے نماز پڑھنے کا، شعور نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، نہیں پڑھتا، تو گناہگار تو ہے نا اللہ کے ہاں۔ ہمیں علم تو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ خاص میڈیکل کے لوگوں کو اگر ہوگا تھوڑا بہت تو ہوگا، عام بندے کو تو اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح برزخ کی زندگی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ثم یحییکم، ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ علم تو ہے کہ اللہ نے فرما دیا تو علم تو ہو گیا، شعور نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، گویا کہ ہم جانتے تو ہیں کہ شہید زندہ ہے، کیسے زندہ ہے ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو شعور علم سے اوپر کی چیز ہے، شعور علم سے اوپر کی چیز ہے۔ حواس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، جس چیز پر یوں سمجھنے کہ ہمیں ایک یقین ہو جاتا ہے، وہ شعور کہلاتی ہے۔ اب وہ یقین اس معنی میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر یقین نہیں ہے،
اس کا معنی یہ کہ ہمیں شہید کی زندگی کے علم جو ہے نا وہ بطور حواس کے نہیں ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے بات نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، اس اعتبار سے وہ یقین میں شامل نہیں ہے. علمی طور پر تو وہ یقین ہے، اس کا تو انکار ہی کفر ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ علم ایک نچلا درجہ ہے، شعور اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں پڑھی تھی، جہاں پر اس طرح کے خاص احکامات آتے ہیں، دین کے احکامات آتے ہیں، شریعت کے احکامات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اکثر شعور کا لفظ استعمال فرماتا ہے، علم کا لفظ نہیں. جیسے یہاں پر فرمایا تم شعور نہیں رکھتے، تو گویا کہ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یار ان کی زندگی کیسی ہوگی. ہم سوچیں وہ لوگ زندہ ہیں قبروں میں، یہ کیسی زندگی ہے کہ 4 فٹ کی قبر کے اندر بندہ زندہ ہے. تو اللہ نے فرمایا سوچو ہی نہ، یہ تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. علم ضرور پہنچے گا، تو علم ہمیں دے دیا گیا. اور دوسرا ہمیں یہاں سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، آپ آیت کا مفہوم مخالف نکالیں نا. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، یعنی کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے. اگر کوئی شخص ان شہیدوں کو مردہ کہے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ یہ بے شعور ہے، اسے عقل نہیں ہے. تو عقل اور شعور علم سے اوپر کی چیز ہے، جو تعلیمات وحی سے حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسی عقل اور ایسا علم جس کے بیک گراؤنڈ پر تعلیمات وحی کا عنصر نہ پایا جائے، وحی کا عنصر نہ پایا جائے، قرآن اور حدیث سے آزاد ہو کے انسان سوچنا شروع کر دے، قرآن اور حدیث سے آزاد ہو کے تحقیق کرنا شروع کر دے، تو ایسا علم اور ایسی عقل گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیں نا، تو عقل تو کہے گی کہ بھئی وہ قبر میں وہ بندہ مردہ ہے، جس کی گردن اتر گئی ہے، جو سانس نہیں لے رہا، جس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی ہے، جس کا سارا خون بہہ گیا ہے، جس کی لاش سفید ہو گئی ہے، تو وہ زندہ کیسے؟ عقل تو نہیں تسلیم کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل نہیں تسلیم کرے گی اس کو، لیکن اس پر یقین رکھنا فرض ہے. تو قرآن پاک کے وہ تمام احکامات جن میں شعور کا ذکر آتا ہے، تو وہ گویا کے ایک بدرجہ اولا احکامات ہوتے ہیں، علم سے اوپر کے احکامات ہوتے ہیں، ان کو ماننا فرض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تاکید آ رہی ہوتی ہے نا، تو تاکیداً ان کاموں کو ماننا فرض ہوتا ہے. تو اب کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں جو شخص مارا جائے، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی 100% دلیل معلوم ہو جائے کہ پتہ چل جائے یہ شہید نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ خودکشی کر لے، جیسے حضور نے فرمایا تھا ایک شخص کے بارے میں یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ تو میدان جنگ میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، تلوار بڑی تیز چلا رہا ہے. تو ایک صحابی، اور یہ حدیث صحیح ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو تو صحیح یہ جہنمی کیوں ہے یار، اتنا جنگ کے اندر شریک ہے تو پھر جہنمی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اسے تلواریں لگیں، زخم لگے، وہ زخموں سے چور چور ہو کے گر گیا. اب زخموں کی تاب نہ لا سکا، اس نے اپنے آپ کو خود تلوار مار لی اور خودکشی کر لی. حضور نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے. تو میدان جنگ میں کوئی شخص مارا جائے، اس کے بارے میں 100% معلوم نہ ہو کہ یہ واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، خودکشی نہیں کی، اس کا جسم بھی پاک تھا، کوئی حالت جنابت وغیرہ نہیں تھی، اور باقی شرائط بھی پائی جا رہی تھی، تو پھر وہ شہید ہی ہوگا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عاقل اور بالغ نہیں ہے، وہ مجنون ہے، اس نے جنون کی حالت میں کیا ہے، یا مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے اس نے یہ حرکت کی ہے، جیسے دہشت گرد ہیں مسلمانوں کو مار رہے تھے یا مارنا چاہتے تھے، تو کسی دوسرے نے اس کو مار دیا، تو اب وہ جو مرا ہے وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن وہ شہید نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود دہشت گرد تھا.
تو شہید کے یہ باقی سارے احکامات جو میں نے آپ کو عرض کیے یہ پائے جانے ضروری ہیں، تو وہ شخص شہید ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر شخص شہید ہو سکتا ہے، شہید حکمی، بیماری کے اندر مر گئے تو تب شہید ہیں، دعا وضو کر کے سو گئے تو تب شہید ہیں، روزانہ دعا پڑھتے رہے تو تب شہید ہیں، بیماری میں آیت کریمہ پڑھ لی تو تب شہید ہیں۔ تو شہید ہونے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی توفیق دے۔ اس میں نے آپ کو مختصراً عرض کیا ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات باقی ہوں، تو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔